شکوہ نہیں، ماتم یہ ہے کہ مذہب کے ٹھیکیداروں نے بھی انصاف کا قتل کیا، اس سے بڑھ کر ظلم شائع کوئی ہے۔ ہم جب جمعہ میں پہنچتے ہیں، ہمارا خطیب جب اپنا خطبہ ختم کرتا ہے تو ایک آیت پڑھتا ہے۔ کون سی آیت ہے وہ؟ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ غالباً حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کریم پورے قرآن کی جگہ صرف اس آیے کریمہ کو ہی نازل فرما دیتا تو اس امت کی رہبری و رہنمائی کے لیے یہی ایک آیت کافی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس قدر اس کے اندر گہرائی اور گہرائی ہے۔ عدل جس نے کیا وہی تو حقیقت میں مسلمان ہے۔ آج ہم مسلمان ہو کر بھی اگر پریشان ہیں اس وجہ کر کہ ہم عدل نہیں کرتے، اور عدل سب میں پہلے تو اپنے ساتھ کرنا ہے۔ سب سے پہلے عدل اپنے ساتھ کرنا ہے۔ اقبال نے اسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنی حقیقت پہچان لی اس نے اپنے رب کی حقیقت کو پہچان لی۔ پہلے خود کی معرفت ہے۔ جب تک آپ خود کو نہیں پہچانیں گے میں کون ہوں، میں کیا ہوں، میری تخلیق کس لیے کی گئی، میں کہاں سے آیا، یہاں کیوں بھیجا گیا، پھر اس کے بعد کہاں جانا ہے، یہ سوالات ہیں کہ نہیں ہیں؟ جب مٹی دیتے ہیں آپ کسی مردے کو تو کیا پڑھتے ہیں؟ منہا خلقناکم، اے انسان، اے ابن آدم، ہم نے تمہیں اس کی مٹی سے بنایا ہے، وفیہا نعیدکم، اور اسی مٹی میں دوبارہ ہم تمہیں لوٹائیں گے، اسی مٹی میں لوٹ کر ملنا ہے۔ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور پھر بار دیگر اسی مٹی سے آپ کو ہمیں نکال کر اللہ پاک حشر کے میدان میں اکٹھا فرمائے۔ تو اپنے ساتھ سب سے پہلے عدل کرنا سیکھیں۔ غریب نواز کا عرس منا لینے سے غریب نواز کی آتما کو شانتی نہیں مل جائے گی۔ غریب نواز کی روح کو سکون پہنچانا چاہتے ہیں، سچا خراج پیش کرنا چاہتے ہیں، تو اس مجلس سے یہ عہد کر کے جائیے کہ آج کے بعد میں سب میں پہلے اپنے ساتھ عدل کروں گا، اپنے وقت کے ساتھ عدل کروں گا، اپنی جوانی کے ساتھ عدل کروں گا، اپنی صحت کے ساتھ عدل کروں گا، اپنی دولت کے ساتھ عدل کروں گا، اور اگر اللہ نے علم و فضل سے نوازا ہے تو اپنے علم کے ساتھ عدل کروں گا، اور اگر اللہ نے کسی ہنر سے نوازا ہے تو اس ہنر کے ساتھ عدل کروں گا۔ پھر جب عدل اپنی ذات سے کر چکے تو پھر اپنی فیملی کے درمیان، اگر آپ صاحب اولاد ہیں تو بچوں کے درمیان، اگر بیوی ہے تو بیوی کے ساتھ عدل کا معاملہ کریں، بھائی ہیں تو بھائیوں کے ساتھ عدل کا معاملہ کریں، بہنیں ہیں تو ان کے ساتھ عدل کا معاملہ کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جب اللہ کے بندوں کے حقوق کے ساتھ عدل کا معاملہ کر لیں تب اللہ کے فضل کی امید رکھیں۔ ہم فضل کے امیدوار تو ہیں مگر عدل کرنا نہیں چاہتے۔ میرا خدا خود بھی عادل ہے اور وہ عدل کو پسند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ فضل کی بارش کر دے گا آپ پر، مگر اے بندے پہلے تو عدل کرنا تو سیکھ۔ عدل کیا ہے، عدل کس طرح کرنا ہے، ایک روایت دے رہا ہوں، شادی شدہ افراد خاص کر بغور سنیں۔ رسول اکرم کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابیہ آتی ہیں اور حیاءً وہ اپنی بات نبی علیہ السلام کو پیش کرنے کا انداز بدل دیتی ہیں، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ داعی ہیں کہ جنہیں اللہ کریم نے
ایک بہت بڑا ماہر نفسیات بھی بنایا تھا، اور اتنے بڑے ماہر نفسیات کہ دنیا کے تمام ماہرین اس در سے چوکھٹ سے خیرات لیتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح یا بعض آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوال لے کر جائیں آپ کسی صاحب کے پاس تو سیم جواب دے دیتے نہیں دیتے۔ ایک سوال کا ہمیشہ ایک جواب نہیں ہوتا۔ سائل کی منشا کا جسے شعور نہ ہو، سائل کی منشا بھانپنے کا جسے شعور نہ ہو، اسے خود کو مفتی کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، یہ درسگاہ نبوت کے فیض یافتہ تھے، اس بارگاہ سے پڑھے ہوئے مفتی تھے۔ حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے سوال ہوا کہ سرکار یہ بتائیے کہ اگر کسی شخص نے کسی مومن کا آمدن یعنی جان بوجھ کر قتل کر دیا، قاتل کی بخشش ہے یا نہیں؟ آپ نے اس بندے کو دیکھا اوپر سے نیچے تک، اس کے بعد آپ نے فرمایا ہاں اس کی بخشش ہے۔ کیا بات ہے، ہاں اس کی بخشش ہے۔ واپس چلا گیا۔ شاگردوں نے اس فتوے کو لکھ لیا، جیسے غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جو کچھ بولتے تھے تو حضرت قطب صاحب اور دوسرے آپ کے تلامذہ اور دوسرے مریدین اسے نقل کر لیتے تھے، جن کو ہم ملفوظات کہتے ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو صحابہ ہوتے تھے وہ بھی لکھا کرتے تھے۔ اسی طرح کے صحابہ کی مجلس میں دوسرے صحابہ یا تابعی ہوا کرتے تھے، ان کے یہاں بھی لکھنے کا رواج تھا۔ تو طلبہ نے اسے لکھ لیا کہ آج ہمارے استاد نے یہ فتویٰ دیا۔ ٹھیک چند مہینوں کے بعد ٹھیک یہی سوال لے کر ایک بندہ آ گیا، غریب نواز اس دھرتی پر سکسیس کیوں ہوئے، ہم ناکام کیوں ہیں؟ اگر آپ عبداللہ ابن عباس کے اس فتوے پر غور کریں گے تو سمجھ میں آ جائے۔ میں اس لیے اس فتوے کو پیش کر رہا ہوں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک بات پیش کروں گا۔ آج بھی بھارت کے اندر اس ناگفتہ حالات میں بھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ نفرتوں کی اس آندھی کو آپ چاہیں تو اس کا رخ بدل سکتے ہیں، مگر بدلنے کے لیے آپ کے پاس کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں سوائے غریب نواز کے راستہ کے، کیا بات ہے، سوائے طریق صوفیہ کے۔ جب سے ہم صوفیہ کے مدعیان یعنی ہم جیسے لوگ سنی کہلانے والے، ہم جیسے صوفیہ کے ماننے کے دعوے دار جو مدعی ہیں اس بات کے کہ ہم تصوف اور صوفیہ کے ماننے والے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ صوفیہ کی تعلیمات کی ہوا بھی چھو کر نہیں گزری ہے۔ کیا بات ہے، بہت خوب۔ غریب نواز آئے تھے، ان کا در تو سب کے لیے کھلا ہوا تھا کہ نہیں تھا؟ بتائیں آپ۔ غریب نواز نے ہٹو بچوں کا معاملہ نہیں کیا تھا، غریب نواز نے سب کے لیے اپنا در کھلا رکھا تھا، سب کے لیے دروازہ کھلا رکھا تھا۔ غریب نواز کامیاب کیوں رہے، ہم ناکام کیوں ہیں؟ غریب نواز کے زمانے میں جلسے نہیں ہوا کرتے، بڑا بڑا اسٹیج نہیں رکھتا تھا، علماء کا جمع غفیر نہیں تھا۔ آئے تھے 40 درویشوں کے ساتھ، کوئی AK-47 لے کر نہیں آئے تھے، AK-47 کی نوک پر کسی کو کلمہ نہیں پڑھوایا تھا، زبردستی کسی سے شہادہ نہیں پڑھوایا۔ غریب نواز جب انٹری لے رہے ہیں صرف 40 درویش کے ساتھ میں، اور ساتھ میں کیا ہے؟ ہتھیار کے طور پر تسبیح ہے، لوٹا ہے، جائے نماز ہے، یہ چیزیں ہیں، یہ ہتھیار ہے، مسواک ہے، قرآن مجید ہے، چند ایک دینی کتابیں ہیں، اور وہ چند درویشوں کو لے کر جب تشریف لاتے ہیں تو اس کفرستان کو اسلام آباد بنا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، حق ہے۔ کیوں کامیاب ہوئے؟ ہم ناکام کیوں ہیں؟ ہمارے علماء کیوں ناکام ہیں؟ ہماری تقریریں کیوں رائگاں جا رہی ہیں؟ کیوں جمعے کا خطبہ کیوں بیکار جا رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے چند مہینوں کے بعد پھر اسی سوال کا جواب دیا، قاتل کی بخشش نہیں ہے۔ کیا بات ہے، قاتل کی بخشش نہیں ہے۔ پہلے فتویٰ کیا دیا تھا؟
ہے بخشش ہے. بعد میں کیا فتوا دیا 6 مہینے کے بعد؟ نہیں ہے. تو آخر تم ایسے بھی لکھ لیا. پڑھنے کے بعد جب وہ استعائد چلا گیا تو دست بست عرض کیا حضور معمہ سمجھ میں نہیں آیا. سوال ایک ہے، جواب انیک ہے. سوال تو ایک ہی ہے مگر جواب مختلف دیا آپ نے. اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا بیٹا میں جس منصب پر بیٹھا ہوں یہ اس منصب کا تقاضا ہے کہ میں سائل کی منشا پر بھی نگاہ رکھوں. آج زید بکر خالد کچھ بھی نام کا استعمال کر کے استفتاء کیا جاتا ہے اور پھر وہاں سے فتویٰ لے کر کسی مخصوص آدمی کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے. مذہبی میدان کے جو لوگ ہیں وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ بیماری، اور یہ بیماری نہیں ہے، یہ تو دہشت گردی ہے. کیا بات ہے؟ مذہبی دہشت گردی ہے جو فتوے کے نام پر ہو رہی ہے. کیا اشارہ ہے آپ کا؟ آپ کسی کو اسلام سے، کسی کو سنیت سے، کسی کے دین پر، اسلام پر حملہ کر رہے ہیں. غریب نواز آئے تھے اسلام پھیلانے کے لیے، کلمہ پڑھا کر مسلمانوں کی تعداد بڑھانے کے لیے، اور یہ جناب بیٹھے ہیں مسلمانوں کی تعداد گھٹانے کے لیے. تو غریب نواز کے مشن پر کام کر رہے ہو تم. آج جو فتوے حق دیے جاتے ہیں ہم ان کی تائید کرتے ہیں. اگر واقعاتاً کوئی فتویٰ حق ہے، تعصب نہیں ہے وہاں پر، تو اس کی تائید کی جائے گی. لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس نے کیا فرمایا سنیے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا بیٹا میں نے جس سائل کو کہا تھا نا کہ بخشش ہے، دراصل وہ جب آیا تھا میرے پاس میں نے اسے اس کے چہرے کو پڑھا، اس کے چہرے سے پشیمانی جھلک رہی. کیا بات؟ افسوس، یعنی وہ قتل کر کے میرے پاس آیا تھا، وہ قتل کر کے آیا تھا. اس امید کے ساتھ دیکھتا ہوں مفسر قرآن حبر الامہ صحابی رسول جناب عبداللہ ابن عباس کیا فرماتے ہیں. اگر فتویٰ دیں گے کہ ہاں بخشش ہے تو آج سے توبہ کر لوں گا، اور اگر بخشش نہیں ہے 2-4 گھوڑ نمٹا دوں گا. جب جانا ہی ہے تو پھر ایک کو کیوں کیا 2-4 تو جتنے کو نمٹا سکو وہ نمٹا لوں. آخرت تو تباہ ہو ہی گئی، دنیا تو بنا لوں. ہم تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا بھی اپنی خراب کر لی ہے، آخرت بھی خراب کر لی ہے. دنیا میں اس لیے پٹے جا رہے ہیں دنیا داروں کے ہاتھوں، ان کی نگاہ میں مسلمان ہیں، ان کی نگاہ میں مسلمان ہیں، اس لیے ظلم کے شکار ہو رہے ہیں. اور قبر میں اس لیے کٹائی ہوگی کہ اللہ و رسول کے نزدیک مسلمان نہیں ہے، اللہ و رسول کے نزدیک ایمان میں کامل نہیں ہے. وہاں اس لیے پٹیں گے تو یہاں سے بھی گئے وہاں سے بھی گئے، یہاں سے بھی گئے وہاں سے بھی گئے. نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا بیٹا اگر میں فتویٰ دے دیا ہوتا کہ بخشش نہیں ہے، وہ 2-4 کا اور قتل کر بیٹھتا. جانے کے بعد توبہ کری، اس وجہ کر میں نے یہ فتویٰ دیا، اللہ نے اسے توبہ کی توفیق عطا کی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ہونی چاہیے ایک مفتی کی نگاہ، فقیہ کی نگاہ. فقیہ کی نگاہ میں بصارت نہ ہو، بصیرت سے. کیا بات ہے؟ بصارت سے فقط کوئی مفتی نہیں ہو سکتا، بصارت کے ساتھ بصیرت بھی چاہیے. آنکھوں کی بینائی کوئی معنی نہیں رکھتی. آپ نے نابینا بھی حافظ دیکھا ہوگا، دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے؟ نابینا عالم بھی دیکھا ہوگا. تو آنکھوں کی بینائی معنی نہیں رکھتی. غریب نواز کا کام یہی تو تھا. اقبال جس کے لیے دعا کرتے تھے دل بینا عطا کر، وہ دل بینا جو مانگا کرتے تھے وہ دل بینا کون دیتا ہے؟ دل بینا یہ ظاہر کی جو سجاوٹ ہے، بناوٹ ہے، طہارت ہے، اس کے مسائل پوچھنا ہے تو ہمارے دائیں بائیں جو حضرات بیٹھے علماء کرام، ائمہ مساجد، حفاظ کرام، ان سے پوچھیے. ظاہر کو کیسے پاک کرنا ہے یہ بتائیں گے، لیکن باطن کو کیسے صاف کرنا ہے اس کو بھی بتائیں گے. یہ درویش بتائے گا، یہ قلندر بتائے گا. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا بیٹا تو شاگردوں نے مان لیا ٹھیک ہے حضرت آپ نے استاد جیسا آپ کا حکم ٹھیک ہے، آپ نے بھاپ لیا تھا، اندازہ لگا لیا.
اچھا یہ بعد والے کو آپ نے ایسا کیوں فتویٰ دیا؟ آپ نے فرمایا غصے میں آیا تھا، یہ جو آیا تھا جسے ہم نے کہا بخشش نہیں ہے، یہ غصے میں آیا تھا، کسی سے لڑ کر آیا تھا۔ اگر میں یہاں فتویٰ یہ دیا ہوتا کہ ہاں قتل عمد پر بھی بخشش ہے تو یہ جا کر اس کی گردن مار دیتا، تو میں نے یہ فتویٰ دے کر اگلے بندے کی جان بچا لی اور اسے قاتل بننے سے بچا لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے فیض یافتہ جو طلباء تھے جنہیں ہم صحابہ کہتے ہیں، تو انہیں بصارت اور بصیرت اللہ نے سب نواز رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا۔ آج ہمارے پاس ان کی دعوت کا طریقہ نہیں ہے، دعوت کا طریقہ قرآن سے لینا تھا، اور بر صغیر کے خطے میں دعوت میں کامیابی کے لیے صوفیہ سے لینا تھا۔ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں مشہور، اشارہ کر رہا ہوں سمجھ جانا، آج کل انڈیا میں نہیں ہے، فورن میں ہے، اپنی جان بچا کر۔ وہ دعوت کے نام پر ٹی وی شو میں بہت کچھ دکھاتے تھے، پھنس گئے، رک گیا سارا کام۔ کیوں؟ اب وہ اہل حق میں سے ہیں نہیں، ایک الگ چیپٹر، ایک الگ موضوع ہے، میں ادھر نہیں جا رہا، لیکن انہوں نے جو اسلوب دعوت اپنایا تھا وہ غلط تھا۔ یہ سرزمین اس کی متحمل نہیں ہے، لہذا ٹھوکر کھائے کہ نہیں؟ دعوت کا قرآن نے اسلوب دیا ہے۔ ایک داعی کی زبان کیسی ہونی چاہیے؟ غریب نواز کے بارے میں جب ہم تقریر کرتے ہیں تو بہت شان سے سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں اتنے لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا دیا۔ بھائی اتنے لاکھ کو کلمہ پڑھایا تو پڑھایا کیسے؟ یہ بھی تو بتاؤ، اس پر بھی تو غور کرو کہ پڑھایا کیسے؟ کیا دبنگئی کے ذریعے پڑھوایا؟ گالیاں دے کر، پپتیاں کس کر، غلط سلط کمنٹ کر کر، کسی کا نام بگاڑ کر؟ کس نے ادھیکار دیا آپ کو؟ وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اللہ کا قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جو لوگ معبودان باطل کی پوجا کرتے ہیں تم ان کی مورتیوں کو بھی گالی مت دو، ان کی دیوی دیوتاؤں کو گالی مت دو۔ شریعت مطہرہ میں جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ نے وجہ بھی بیان کی، فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ جب تم ان کے معبودان باطل کو گالی دو گے پلٹ کر وہ تمہارے اللہ کو گالی دے گا، پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ اللہ کی عظمت وہ نہیں پہچانتا، اللہ کی عظمت کی اسے معرفت حاصل نہیں ہے۔ اللہ کا مقام کیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، اس بیچارے کو کیا معلوم؟ لیکن اللہ و رسول کو اگر گالی دلوا رہے تو ہم دلوا رہے ہیں، نہ ہم ان کے بڑوں کے لیے زبان کھولتے نہ وہ یہ جرات کرتا۔ تو سب سے پہلے اپنی زبان پہ کنٹرول کرو، اور ایک داعی کی زبان، ایک مبلغ کی زبان، ایک مصلح کی زبان، واقعی میں جس کے اندر اخلاص ہوگا، درد ہوگا، جو چاہے گا کہ حق پھیلے، تو اس کی زبان سے کبھی بھی زہریلی گفتگو نہیں نکلتی۔ وہ جب بولے گا حق بولے گا، جب بولے گا میٹھا بولے گا، کڑوا نہیں بولے گا۔ کوئی حافظ ہے آپ؟ چلیے چھوٹا سا حافظ میں بھی۔ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، اذهبا الى فرعون انه طغى۔ موسیٰ و ہارون تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ۔ کیوں؟ وہ سرکش ہو گیا ہے، باغی ہو گیا ہے۔ فرعون کون تھا؟ فرعون وہ تھا جس نے کہا تھا انا ربکم الاعلیٰ، سب سے بڑا خدا میں ہوں، تم میری پوجا کرو، میری عبادت کرو، کسی کی پرستش نہیں کر سکتے۔ میرے راج میں، میری سلطنت میں، میری حکمرانی میں تم مجھے پوجو گے، کسی غیر کو نہیں ہے، میں تمہارا خدا ہوں۔ اب بتائیے اس سے بڑا بھی کوئی ظلم ہوگا؟ ڈائریکٹ خدا سے ٹکر لے رہا ہے، بندہ ہو کر خود کو خدا کہلوا رہا ہے۔ لیکن اللہ کریم اس ڈکٹیٹر کے ساتھ، اس ظالم و جابر فرعون کے ساتھ بھی دیکھے کیا معاملہ فرما رہا ہے۔ اس دور کے داعی اعظم حضرت موسیٰ کلیم کو جب بھیج رہا ہے تو ساتھ میں نصیحت کر رہا ہے اللہ پاک،
طریقہ دعوت سکھا رہا ہے، گفتگو کا انداز بتا رہا ہے کہ کیسے گفتگو کرنی ہے۔ ٹھیک ہے وہ میرا گستاخ ہے، ٹھیک ہے وہ کافر ہو چکا ہے، بہت بڑی جسارت کی ہے اس نے، قابل معافی نہیں ہے، لیکن جب جانا فقولا لہو قولا لینا، اے موسیٰ و ہارون نرمی اور ملائمت کے ساتھ بات رکھنا، نرمی کے ساتھ بات رکھنا، سبحان اللہ، شائستگی کے ساتھ بات رکھنا، مہذب انداز میں اپنی بات کو رکھنا۔ ابھی ایک ڈیبیٹ کا بہت چرچا ہے نا، آپ لوگ دیکھے ہوں گے یوٹیوب وغیرہ میں۔ اس ڈیبیٹ میں کیا ہوا نہیں ہوا میں ادھر نہیں جا رہا، یا مجھے اس کو کوئی غرض نہیں ہے، صرف ایک اس چیز کو بھی جو مجھے اچھی لگی وہ یہ کہ اس پورے ڈیبیٹ پہ جھگڑا نہیں ہوا، ٹھیک ہے، جھگڑا نہیں ہوا، بوہڑ پن پہ کوئی نہیں اترا، دونوں میں سے ماں بہن نہیں کی ایک دوسرے کی، ورنہ آپ نے دیکھا ہوا ٹی وی چینلوں پر لوگ بیٹھ کر لمبی لمبی داڑیاں ان کی ٹوپیاں، کب نصیبی سے ہماری جماعت کی بھی چندے کھلا جاتے ہیں وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اب وہ کیوں جاتے ہیں، ان کی کیا مجبوری ہے، وہ آپ سمجھ رہے ہیں، آپ مجھ سے بڑے ہیں، آپ اچھی طرح سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ سب کچھ ہوتا ہے ٹی وی چینلوں میں، لیکن اللہ کا فضل ہے یہاں ایسا کچھ نہیں ہو۔ ڈیبیٹ سے کم ہمارے علماء کو یہ سبق ضرور لینا چاہیے، اچھائی جہاں سے ملے لے لو، کہ اپنی بات کو شائستگی کے ساتھ رکھنے کا یہ دور ہے۔ وہ دور گیا کہ جب آپ کچھ بھی کہہ کر کے ڈانٹ کے ڈپٹ کے آپ اپنی بات رکھتے تھے، آج اپنی اولاد کو بھی اگر ایک بات کہو گے تو وہ بھی نہیں سننے والا۔ یہ جو 21ویں صدی کے بچے ہیں نا، ذرا ان سے آپ بات کر کے دیکھ لینا، اگر اپنی اولاد دو چار لوگوں کے سامنے اپنے بچے کو ڈانٹ کے دیکھ لینا، 10 سال کے بچے، مہمان نکلنے کے بعد سب سے پہلے وہ آپ کا گریبان پکڑے تو کیا پاپا آپ نے میری انسلٹ کر دی، پاپا انسلٹ کر دی آپ نے میری، اگر مجھے سمجھانا ہی تھا تو آپ نے مہمانوں کے سامنے، ماموں کے سامنے، خالوں کے سامنے کیوں ڈانٹا؟ یہ بچے، ان کی فیلنگ بتا رہا ہوں آپ، یہ جنریشن کی سوچ ہے۔ ایک آپ کا دور تھا جو ہم سے بڑے ہیں یہاں پر، بلکہ ہم لوگوں نے بھی اپنے بچپن میں دیکھا ہے کہ اگر ہمارے ابا کو مان لیجیے ان کے بڑے بھائی نے اگر دوسرے چپل سے پٹائی کر دی ہے 40-50 سال کی بھی عمر میں، برداشت کرتے تھے لوگ، کوئی بات نہیں، بڑا بھائی ہے، حق ہے ان کو، مار سکتا ہے، ڈانٹ سکتا ہے۔ بیوی بچوں کے سامنے بھی اگر آپ کے بڑے بھائی نے آپ کو مارا ہے تادیباً تو آپ نے اسے برداشت کیا ہے، مگر آج کا بچہ برداشت کرنے کا متحمل نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ انداز دعوت و تبلیغ بدلنا ہو۔